لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر بہت سے صحابہ کرام اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے ایک بدو گزر رہا تھا تو اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجلس کس کی لگی ہوئی ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے۔ یہ اس آدمی کی مجلس ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اس بدو کے ہاتھ میں گو تھی، ایک چھپکلی نما چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اسے ہم عام زبانوں میں گو کہتے ہیں، تو عربی میں اسے ضب کہتے تھے، ضب۔ تو زمانہ جاہلیت میں عربی جو ہے وہ ضب کو کھاتے ہوتے تھے، گوہ کو کھاتے تھے۔ تو وہ بدو جو ہے اس گوہ کا شکار کر کے لایا ہوا تھا، تو اس نے وہ گوہ ہاتھ میں پکڑی اور مجلس میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ اس نے وہ جو ضب تھی، جو گوہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یوں کر کے پھینکی اور کہنے لگا، کیا تو وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہی وہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ گوہ آج تیرا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو وہ سیدھا ہو کے اپنا سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ مردہ تو انسان بھی نہیں بولا آج تک، تو یہ چھوٹا سا جانور کیسے بولے گا؟ وہ بڑے غرور کے ساتھ سینہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ضب، اے گو۔ تو وہ گو جو مردہ تھی، جو مری ہوئی تھی، اس نے پہلے اپنی آنکھیں کھولیں، پھر اپنا سر اوپر اٹھایا اور اگلی دو ٹانگیں اٹھا کر کہنے لگی، لبیک وصدیک یا زین من رافع یوم القیامہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ آج میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا۔ اس نے دوسرے جو الفاظ کہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک ہوگا، قیامت کا دن بڑا ہی دردناک ہوگا، لیکن ہمیں غم نہیں، کیونکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور وہ دن ہمارے لیے خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار فجر کی نماز پڑھا کر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو سامنے بہت سے بھیڑیے لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، قطار بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہم مجبور ہیں، اس وجہ سے ہم بھوکے مر رہے ہیں، کیونکہ یہی بکریاں تو ہماری روزی روٹی ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے، ہمارے لیے ایک مخصوص کوٹا مختص کر دیجئے، ہم اسی پہ گزارا کر لیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی اور بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جی کیا خیال ہے آپ کا اس بات کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا دل کرتا ہے پلی پلائی بکری دینے کو؟ پلی پلائی بکری بھیڑے کے حوالے کرنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ اے بھیڑیے، جاؤ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو، جب لگ جائے تو تمہارا نصیب۔ تو وہ بھیڑیے بہت مغموم ہوئے، وہ غم کی حالت میں روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ دل ناخواستہ یہ کام ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اخنس رضی اللہ عنہ کعبے کی حدود کے اوپر کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے دور سے ایک
ہرن دوڑتا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا دوڑتا آ رہا ہے اس ہرن کو کھانے کے لیے، اس ہرن کا شکار کرنے کے لیے۔ جب وہ ہرن کعبے کی حدود کے قریب پہنچا تو اسے کھانے کے لیے بھیڑیا اس کے اوپر جھپٹا۔ بھیڑیا جب اس کے اوپر جھپٹا تو بھیڑیے کے جھپٹنے کی وجہ سے ہرن کی 2 ٹانگیں کعبہ کی حدود کے اندر چلی گئیں۔ تو جیسے ہی اس کی 2 ٹانگیں کعبہ کی حدود کے اندر گئیں تو بھیڑیا اچانک سے ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اخنس رضی اللہ عنہ سے کہا، واہ حاجی، کیا عجیب بات ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ کعبے کی حدود ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو زبان دی تو بھیڑیا بولنے لگا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ تو وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ چونک گئے اور اخنس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، یہ بات تم کسی کو نہیں بتانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔